لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه حبل متين وعروة وثقة وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله. وقال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. برادران گرامی، میں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے آپ تمام حضرات کو گناہوں سے پرہیز اور اللہ کی طرف تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی الہی یہی توشہ آخرت ہے، گناہوں سے پرہیز، گناہوں سے اجتناب، برائیوں سے دوری، اچھائیوں سے قربت، یہی آخرت کا اور سفر آخرت کا توشہ ہے، یہی تحفہ ہے، یہی سب سے عظیم ترین ہدیہ ہے۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کی پرواہ کیے بغیر ہم دنیا کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں، حالانکہ دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو خلق فرمایا، اللہ نے دنیا کو پیدا کیا جانتے ہوئے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، اسی لیے خداوند متعال نے اس کو خلق کیا۔ لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ نے ہماری اور آپ کی ہدایات کے لیے ایک انتظام بھی کیا، بہت سے پروفیسرز بھیجے انبیاء کی شکل میں، ائمہ علیہم السلام کی صورت میں، جو ہمیں مستقل دعوت دیتے رہے، ہدایت ہماری کرتے رہے، ہمیں اچھائیوں کی طرف بلاتے رہے، برائیوں کی نشانیاں اور اس کی علامات سے آگاہ کرتے رہے۔ تو دنیا برائی کی جگہ نہیں ہے، لیکن برے لوگوں کے لیے دنیا برائی کی جگہ ہے، اچھے لوگوں کے لیے دنیا اچھی جگہ ہے۔ جناب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر،
آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک سانپ کی طرح ہے۔ آپ نے دنیا کی مثال سانپ سے دی ہے، اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کی یہ تو امیر المؤمنین کی ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مثل الدنیا کمثل البحر، دنیا کی مثال ایک سمندر کی طرح ہے جس میں کھارا پانی ہوتا ہے، پینے کے لائق یہ پانی نہیں ہوتا۔ جو بھی اس دنیا کے اندر یا سمندر کے اندر زیادہ دیر تک رہے گا یا اس کے پانی کو نوش کرے گا تو یہ پانی اس کو قتل کر دے گا، یہ پانی اس کو مار دے گا، چونکہ سمندر کا پانی پینے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا ہے عزیزو، اس دنیا کے اندر اگر ہم دنیا والے بن کر کے رہ جاتے ہیں تو یہ دنیا انسان کو قتل کر دے گی، انسان کا خاتمہ ہے۔ لیکن اگر دنیا میں دنیا کے نہ رہتے ہوئے ہم اللہ کے بندے بن کر کے رہیں تو یہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے۔ آپ غور کریں کہ دنیا میں کمانا، دنیا میں بزنس کرنا، دنیا میں رہ کر کے اچھا پیسہ کمانا، دولت کمانا یہ برائی نہیں ہے، لیکن دولت کے اوپر سانپ بن کر کے بیٹھ جانا یہ برائی ہے۔ تو یہیں سے خرابیاں شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے انسان کی آخرت بگڑنے لگتی ہے۔ آپ غور کریں، اگر ہم معصومین علیہم السلام کی حیات، ان کی سوانح عمری اور ان کے اقوال، ان کی احادیث، ان کے بتائے ہوئے راستے، ان کی ہدایات کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو معصومین علیہم السلام نے تجارت سے، بزنس سے روکا نہیں ہے۔ اگر تجارت نہیں ہوگی، اگر بزنس نہیں ہوگا، اگر کام نہیں کریں گے تو یہ حسینیے کیسے چلیں گے، یہ مساجد کیسے چلیں گی، یہ غریب پروری کیسے ہوگی، یہ یتیم پروری کیسے ہوگی۔ ایک سلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو ہم اس دنیا میں کام کریں اللہ کے بندے بن کر کے، بندہ یعنی غلام بن کر اس دنیا میں کام کریں، آزاد بن کر یا آزاد رہ کر دنیا میں ہرگز کام نہ کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، امیر المؤمنین کا زمانہ، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ، امام حسین، امام زین العابدین علیہم السلام کا زمانہ، خود امام باقر علیہ السلام کا زمانہ، یہ بڑے ان لوگوں نے، ان حضرات نے، ان شخصیتوں نے بڑے قسم پرسی میں اپنی زندگی گزاری ہے، بڑی تنگ دستی میں رہ کر اپنی زندگی گزاری ہے، غربت و افلاس میں زندگی ان لوگوں نے گزاری ہے، اپنے پیٹ سے پتھر باندھے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام آپ کے چاہنے والے ایک جنگ میں جناب رسالت مآب تشریف لے جا رہے تھے، لشکر آپ کے ساتھ تھا، کھانے کی غذا کی قلت تھی، عالم یہ تھا جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن لشکر کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ کھجوریں تھی وہ بھی ہر سپاہی کا تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ایک سپاہی ایک کھجور لیتا تھا، تھوڑا اس کو اپنے منہ میں ڈالتا تھا، پھر دوسرے کو دے دیتا تھا، یعنی حالت یہ تھی، دوسرا تیسرے کو دیتا تھا، تیسرا چوتھے کو دیتا تھا، یعنی تنگ دستی کا یہ عالم تھا۔ امام صادق علیہ السلام چونکہ شب شہادت بھی آج
حضرت کی ہے، چنانچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دو عرائض، ایک دو گزارشات اپنے آقا و مولا رئیس مذہب جعفریہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے عرض کروں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ رات بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں تقریباً 4000 طلباء کو آمادہ کیا تھا، طلباء کو تیار کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام طلباء، یہ تمام اسٹوڈنٹس صرف مذہب جعفریہ سے ان کا تعلق نہیں تھا، انواع و مختلف فرقوں میں وہ لوگ بٹے ہوئے تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، جو امام علیہ السلام کے یہاں آتے تھے اور آپ سے کسب فیض کیا کرتے تھے، آپ ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی آتا تھا، امام علیہ السلام علم دینے سے کبھی بخل نہیں فرماتے تھے۔ علم سب کے لیے ہے۔ آپ غور کریں کہ امام صادق علیہ السلام نے حوضہ کھولا، امام نے ایک یونیورسٹی کا آغاز کیا، تو گویا امام معصومین علیہ السلام ہم سب کو ہدایت کر رہے ہیں پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی۔ اگر علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم دنیا کو بھی بنائیں گے اور ہم آخرت کو بھی بنائیں گے۔ جو کچھ اگر تھوڑا ہے تو علم ہوگا تو ہماری دنیا اور زیادہ ہم آگے ترقی کریں گے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ لہٰذا عزیزان محترم، میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ معصومین علیہ السلام کی راہ پر ہم چلتے ہوئے علم حاصل کریں، علم سیکھیں، اور علم سیکھنے کے بعد صرف اپنے تک اس علم کو نہ رکھیں بلکہ اس علوم آل محمد علیہ السلام کو دنیا میں پھیلائیں، تاکہ نشر علوم آل محمد علیہ السلام ہو سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ہم اسکولوں کو آمادہ کریں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، چھوٹے چھوٹے اسکول بنائیں، پھر آہستہ آہستہ بڑے اسکول بنیں گے۔ جب اسکول بنیں گے تو کالج تک ہم پہنچیں گے، یونیورسٹی تک ہم پہنچیں گے۔ آج جو ہمارے بچے دنیا کے اندر رہ کر کے مشکلات کا شکار ہیں، خصوصاً آپ غور کریں، ہمارے یہاں بڑا تعصب آج کل چل رہا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کالج میں ایڈمیشن دلانا، ڈونیشن دیجئے، بہت پیسہ دیجئے، یا کسی کے پاس پیسہ موجود نہیں ہے، وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چاہتا ہے، اس کے پاس ذرائع موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس ہمارے اپنے کالج موجود ہوں گے، ہمارے پاس ہماری یونیورسٹیز موجود ہوں گی، ہمارے ہاسپٹلس موجود ہوں گے، تو ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم مجبور نہیں ہوں گے دوسروں کے یہاں جانے کے لیے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں اس طرف بھی ہماری اور آپ کی توجہ ہونا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام جو علم کا ایک منبع تھے، علم کا ایک مخزن تھے، علم کا ایک سمندر تھے، امام صادق علیہ السلام آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ بڑا خوبصورت سفید وائٹ کلر کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ غور کیجئے گا تو ہر کوئی ٹونٹ کرنے والا موجود ہوتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ امام معصومین علیہ السلام کو اس دنیا والوں نے چھوڑا نہیں ہے، ان کے اوپر بھی طنز کیا ہے، ان کو بھی طعنے اور تشیع کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، سفیان ثوری یا سفیان ثوری، یہ راستے میں امام علیہ السلام کو ملا۔ کون ہے؟ امام کا شاگرد ہے، لیکن امام کا پیرو نہیں ہے، امام کا شاگرد بھی ہے، امام سے علم بھی حاصل کیا ہے، لیکن پیرو امام علیہ السلام
نہیں ہے، وہ فوراً یعنی صوفی مذہب ہے۔ اور امام کے اچھے لباس کو پہنے ہوئے دیکھ کر کے اس نے فوراً آپ پر اعتراض کیا، آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ تو فرزند علی و فاطمہ ہیں، آپ کو تو اس طرح سے رہنا نہیں چاہیے، ایسے لباس پہننا نہیں چاہیے۔ گویا کہ امام معصوم علیہ السلام بہترین لباس پہن کر کے بتا رہے ہیں اگر اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا اظہار کرو، بخل مت کرو، کنجوسی مت کرو، اچھا لباس پہنیے، اچھی سواری رکھیے، اچھا بن کر کے اس دنیا کے اندر رہیے، بخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا ایک سفید لباس پہنے ہوئے امام عالی مقام علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے۔ سفیان ثوری اس نے کہا کہ اتنا اچھا لباس آپ پہنے ہوئے ہیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، میرا جواب سن اور اس کے اوپر عمل کر۔ اگر تو بدعات سے بچنا چاہتا ہے، اگر تو حرام کاموں سے بچنا چاہتا ہے تو میری باتوں کو غور سے سن، تاکہ تیری آخرت بھی بن جائے اور تیری دنیا بھی اچھی گزر جائے۔ تو یہ تیرے لیے دنیا میں بھی مفید ہوگا، تیرے لیے آخرت میں بھی مفید ہوگا۔ چنانچہ سفیان ثوری کہتا ہے، میں نے عرض کیا یا جعفر ابن محمد آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کا زمانہ تھا، وہ امام علی کا زمانہ تھا، وہ امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ تھا، جب یہ لوگ اپنے پیٹ سے، اپنے بطن سے، اپنے شکم سے پتھر باندھا کرتے تھے، یعنی بھوک کا شکار رہا کرتے تھے، اس تنگ دستی کا شکار رہتے تھے، فقر و فاقہ میں زندگی گزارا کرتے تھے، تنگ دستی میں اس دنیا میں رہا کرتے تھے۔ لیکن آج زمانہ بدل چکا ہے، جب زمانہ بدل گیا ہے تو ہم زمانے کے لحاظ سے چلیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم پتھروں کے زمانے میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، نہیں، زمانے کے لحاظ سے چلیے، جیسا زمانہ چل رہا ہے اس لحاظ سے چلیے، لیکن اس بات کا دھیان رہے ہم اپنے آپ کو اس زمانے کے لحاظ سے چلنے کے لیے اپنے آپ کو حرام سے بچاتے رہیں۔ اگر زمانے والے حرام کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ ہم بھی گناہوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں۔ اگر زمانہ شراب پیتا ہے تو ہم صادق آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم شراب سے دوری اختیار کریں۔ اگر زمانے والے نشہ کرتے ہیں تو ہم صادق آل محمد کے پیروکار ہیں، ہم اپنے آپ کو نشے سے بچائیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تعلیمات ہے، یہ ہدایات ہیں آل محمد علیہ السلام کی۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سفیان سن، یہ جو سفید لباس ہم نے پہنا ہوا ہے یہ دنیا کے لیے پہنا ہے۔ اور اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام اپنے پیراہن کو، اپنے لباس کو اوپر اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھ میرے اس پیراہن کے نیچے کھردرا لباس ہے، یہ واحد لباس، یہ خوبصورت لباس، یہ جمیل لباس ہم نے دنیا والوں کے لیے پہنا ہے، لیکن اپنے نفس کو لگام دینے کے لیے ہم نے یہ کھردرا لباس پہنا ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے سفیان ذرا اپنا پیراہن، اپنی قمیض تو ذرا اٹھاؤ۔ اب یہ دوڑنے لگا، بھاگنے لگا، فرار کرنے لگا، لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا، اس کو پکڑ لیا اور اس کا لباس اٹھا کر کے فرمایا، تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے ایک سادہ لباس پہنا ہے، ایک کم قیمت والا لباس پہنا ہے، لیکن اپنے نفس کی آسائش کے لیے، اپنے اطمینان اور سکون و راحت کے لیے تم نے بہترین اطلس اور حریر و ریشم و سلک کا لباس
پہنا ہوا ہے۔ تو جیسے اگر تم نے علم حاصل کیا، جو تم بولتے ہو اس کے اوپر عمل کرو، اگر تم جو کچھ بولتے ہو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے اگر اس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے تو اس دنیا کے اندر تم ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا میں ہلاک ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تمہارے نصیب میں صرف ہلاکت اور ہلاکت ہی ملے گی۔ عزیزان گرامی، آخری کلام میں میں بس آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہوئے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سید و سردار حضرت حجت ولی عصر امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بڑا ہی پرفتن دور چل رہا ہے، جس زمانے میں ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ بڑا ہی برا زمانہ ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے حق میں دعائیں کیجئے، امام کے ظہور کی دعائیں فرمائیے، اور آپ غور کریں کہ زمانہ آج مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن مسلمان خود اپنا دشمن ہے۔ زمانہ تو ہے ہی، دنیا والے تو ہیں ہی مسلمان کے دشمن، لیکن مسلمان خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، فکر کریں، غور کریں کہ آیا ہم اس راہ پر چل رہے ہیں کہ جو معصومین علیہم السلام کی راہ ہے، جو معصومین علیہم السلام کا راستہ ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم نہیں چل رہے ہیں تو پھر غور کریں، ہم ہر شب جمعہ دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، پروردگار سے توبہ مانگیں، پروردگار کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، پروردگار کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں۔ وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کو پکاریں تو صحیح، اس کے سامنے گڑ گڑائیں تو صحیح، اس کے سامنے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو صحیح۔ عزیزان گرامی، خاص طور سے ہمارا جو شیعہ اثنا عشری، جس کو فرقہ جعفریہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اس بنا کے اوپر اس فرقے کو فرقہ جعفریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم صادق آل محمد علیہم السلام اور باقی ائمہ علیہم السلام کے بندے بن کر کے رہیں، ان کے پیروکار بن کر کے رہیں، اللہ کے غلام بن کر کے رہیں۔ ہر وہ جگہ جہاں سے بھی کوئی آواز اٹھ رہی ہے فقہا کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، آیات کرام کے خلاف، تو ان کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو جائیے، ان کے سامنے پتھر بن کر کے کھڑے ہو جائیے، ان کی باتوں میں، چکنی اور چپڑی باتوں میں ہرگز نہ آئیے۔ وہ کبھی کبھی آل محمد کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کبھی فضائل اہل بیت علیہم السلام کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کبھی فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سہارا لیتے ہیں، اور لے کر کے جو مجتہدین کرام ہیں، فقہا حضرات ہیں، ان کے اگینسٹ جوانوں کو، نوجوانوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، نالج نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہکا دیتے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی خراب کر دیتے ہیں۔ رات کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا، میں نام لے کر کے اس کا کہوں گا، اس لیے کہ وہ انسان فاسق ہے، وہ انسان جو بے عمل ہے، جو علماء، جو مجتہدین، جو آیات کرام کو گالیاں دیتا ہو، اس کو کبھی قوم کا خدمت گزار نہیں کہا جا سکتا، وہ قوم کے نوجوانوں کو کبھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ یاری نام کا یہ شخص، یہ خبیث ترین انسان، یہ فاسق ترین انسان یہ کہتا ہے کہ شیعہ علماء، شیعہ مجتہدین، شیعہ مراجع کرام سے اسرائیل کے حکمرانوں، امریکہ کے حکمرانوں، برٹن کے حکمرانوں کے جوتے اور چپل بہتر ہیں۔
کیا آپ اس کو کہیں گے کہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے کے اوپر چلتا ہے؟ ہرگز ہرگز عزیزان محترم ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی نالج کو بڑھائیے، اپنی معلومات کو بڑھائیے۔ نالج آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اس سے آپ اچھائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اس سے آپ برائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ میں آخر میں اپنے آقا، اپنے مولا حضرت حجت جناب ولی عصر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگارا تجھ کو واسطہ ہے امام زمان کا، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پالنے والے تجھ کے اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کا، حاضرین اور غائبین جو موجود بھی نہیں ہیں، پروردگارا ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ، اگر ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، وہ راستہ جو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو سکھایا ہے، پروردگارا ہم کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے حاضرین اور غائبین کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگارا فلسطین کے مسلمان بڑی کرب و تکلیف کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، پروردگارا ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کو فتح یابی عطا فرما، ان کو صبر و شکیبائی عطا فرما۔ جو بچے اس دنیا سے چلے گئے فلسطین کے، جو مائیں اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، پالنے والے ان ماؤں کو صبر عطا فرما، ان والدین کو صبر عطا فرما۔ پروردگارا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پالنے والے پرچم اسلام بلند ہے، بلند تر فرما۔ پرچم کفر و نفاق سرنگوں ہیں، سرنگوں تر فرما۔ اے اللہ، تجھ کو اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی و صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے ہر بقی کی حفاظت فرما۔ قبر جناب زہرا، قبر ائمہ بقی علیہ الصلاۃ والسلام، حرم رسول خدا، اے پروردگار خود تیرا حرم ہم دیکھ رہے ہیں، پروردگارا اس کے اوپر بھی دشمنوں کی نظریں گڑے ہوئی ہیں۔ پالنے والے تو ابابیل کا لشکر بھیج دے تاکہ یہ اصحاب فیل کا خاتمہ جلد از جلد ہو سکے۔ پالنے والے ہماری دعاؤں کو مقبول فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابی القاسم محمد۔ وعلی قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ وعلی فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلاء۔ اللہم صلی وسلم علی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر العلوم۔ اللہم صلی وسلم جعفر ابن محمد الصادق وموسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی وسلم علی ابن موسیٰ الرضا ومحمد ابن علی التقی الجواد۔ اللہم صلی وسلم علی ابن محمد النقی الہادی والحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان۔
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.